اور یہ ایک ایسی ہستی کی کہانی ہے جو کبھی اس ماخوذ کے مطابق فرشتوں میں تھی، ان کی استاد تھی، رہنما تھی، اور پھر وہ عبرت کی مثال بن گئی۔ تو چلیں پھر اس میں اترتے ہیں، اس داستان کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا سیدھا عزازیل سے جو بعد میں ابلیس بنا؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ تحریر ہمیں اس سے بھی کافی پہلے لے جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ ابلیس کا جو جد امجد تھا، اس کا نام تھا تیرانوس۔ اور یہ ابلیس کی پیدائش سے بھی کوئی، آپ سوچیں، 1,44,000 سال پہلے کی بات ہے۔ 1,44,000 سال؟ اچھا، تو یہ شروع کے جنات یہ کیسے تھے؟ متن کیا کہتا ہے؟ متن کہتا ہے کہ یہ آتشی مخلوق تھے، آگ سے بنے ہوئے، اور ان میں ایک عجیب بات تھی کہ انہیں موت نہیں آتی تھی شروع میں، نہ بیماری ہوتی تھی۔ ہیں؟ موت اور بیماری کے بغیر؟ یہ تو بالکل لافانی ہونے جیسی بات ہوئی نا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی، لیکن ان کی ایک کہہ لیں کمزوری تھی، یا فطرت کا حصہ۔ وہ تھی سرکشی۔ ان میں وہ آگ کی تیزی تھی، وہ قابو میں نہیں رہتی تھی۔ اچھا۔ ان جنات میں جو پہلی موت ہوئی وہ ان کی تخلیق کے کوئی 36,000 سال بعد ہوئی، اور وجہ وہی سرکشی۔ یعنی لاپرواہ ہونا بھی کام نہ آیا، اپنی ہی فطرت نے مار ڈالا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ سرکشی والا پہلو نا، یہ بار بار آتا ہے ان کی کہانی میں۔ تو تارانوس کے بعد کون آیا؟ کیا سلسلہ چلا؟ تارانوس کے بعد متنوں کے مطابق ایک نیک جن کا ذکر ہے، چھلپینس، جنہیں ہدایت کی ذمہ داری ملی۔ پھر ان کے بعد ہاموس نامی جن رہنما بنے۔ لیکن ہاموس کے دور میں نا کچھ ایسے جنات سامنے آئے جنہوں نے اپنی قوم کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اچھا، کون تھے وہ اور کیا کیا انہوں نے ایسا؟ 2 نام خاص طور پر آتے ہیں، چلپا اور نوبیلیس۔ یہ بہت بہادر، بہت طاقتور تھے۔ چلپا کو تو ایک لقب بھی ملا، شاشین، یعنی شیر کے سر والا، شاید اس کی طاقت کی وجہ سے۔ شیر کے سر والا ہوا تو ان کی بہادری سے کیا ہوا؟ ان کی وجہ سے نا پوری قوم میں غرور کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ بس ہم ہی ہیں۔ یہ غرور کتنا بڑھا؟ کوئی نتیجہ نکلا اس کا؟ یہ غرور بے قابو ہو گیا۔ وہ خود کو سب سے برتر سمجھنے لگے، طاقت کے نشے میں تیسرے آسمان تک پہنچ گئے اور وہاں فساد کرنے لگے۔ تیسرے آسمان تک؟ زمین پر فساد تو سنا تھا، یہ آسمانوں میں؟ جی، یعنی بات بہت بڑھ گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے آسمانی حدود کو چیلنج کرنے جیسا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے اس کا کوئی رد عمل تو آیا ہوگا نا؟ بالکل، قدرت کا رد عمل آیا کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان سرکش جنات پر حملہ کیا۔ بڑی جنگ ہوئی اور جنات ہار گئے بری طرح۔ ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ لیکن اسی وقت، اسی تباہی کے دوران ایک بہت اہم واقعہ بھی ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہیں کہیں اس جنگ کے میدان میں یا قریبی ایک نوجوان جن تھا، عزازیل۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قوم کی سرکشی کا کیا انجام ہوا اور فرشتے کتنے طاقتور ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نا، وہ متن کہتا ہے فوراً سجدے میں گر پڑا، اپنی عاجزی دکھائی۔ یہ وہی عزازیل تھا جو بعد میں ابلیس بنا؟ تو یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل۔ اس واقعے نے اسے توبہ پر مائل کیا۔ وہ اپنی سرکش قوم سے الگ ہو گیا، فرشتوں کے پاس چلا گیا اور ان سے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا۔ یہاں سے اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوتا ہے، علم اور عبادت کا سفر۔ وہ تھا بھی بہت ذہین اور پرعزم۔ اور یہ سفر اسے کہاں تک لے گیا، مطلب علم اور عبادت کے ذریعے؟ یہ سفر اسے ایسی بلندیوں تک لے گیا کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ اس نے فرشتوں سے سیکھا اور پھر عبادت میں اتنا آگے بڑھا کہ فرشتے خود اس کے علم اور تقوی کو ماننے لگے، کہ الگ الگ آسمانوں پر اس کے الگ الگ نام پڑ گئے۔ پہلے پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر والی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر کبازان۔ ہر آسمان پر نیا نام، نیا مقام؟ یہ تو حیران کن ہے۔ سفر یہیں رک گیا؟ نہیں، یہ تو ابھی آگے بڑھ رہا تھا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر اسے عزازیل کا نام ملا اور وہ مقرب فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اور یہاں سے بات اور بھی ناقابل یقین ہو جاتی ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ فرشتوں کو پڑھانے لگا۔ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا۔ کیا؟ فرشتوں کا استاد؟ ایک جن فرشتوں کا استاد؟ یہ کیسے ہوا؟ مطلب اس کی عبادت کیسی تھی؟ کتنا علم تھا؟ ماخذ کچھ بتاتا ہے اس بارے میں؟ ماخذ میں اس کی عبادت کے لیے بہت لمبی مدتیں بتائی گئی ہیں۔ شاید یہ اس کے مقام کی بڑائی دکھانے کے لیے ہے، جیسے کہ 14,000 سال عرش کا طواف۔ 14,000 سال؟ جی، اور 30,000 سال مقرب فرشتوں کی استادی۔
20,000 سال فرشتوں کو واض و نصیحت اور اسی 1,000 سال فرشتوں کے ساتھ رہنا۔ یہ اعداد و شمار چاہے علامتی ہوں، یہ دکھاتے ہیں کہ اس نے علم اور عبادت میں کوئی بہت ہی غیر معمولی درجہ پا لیا تھا۔ اسی لیے اسے عزازیل کہا گیا، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد۔ یہ مدتیں تو ذہن میں ہی نہیں آتی۔ اتنی لمبی عبادت، اتنا علم، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ تکبر وغیرہ سے بالکل پاک ہو گیا ہوگا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا، لیکن شاید یہی اس کہانی کا سبق ہے۔ کیا علم اور عبادت خود بخود اندر کی کمزوریوں سے بچا لیتے ہیں؟ عزازیل کی کہانی شاید یہ دکھاتی ہے کہ اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی اندر کی کوئی چھپی ہوئی کمزوری موقع پا کر کیسے ابھر سکتی ہے۔ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو آگے کیا ہوا؟ کیا اس سے کوئی اور بڑا مقام ملا؟ جی ہاں، اس کا مرتبہ اور بڑھا۔ اسے جنت کے معاملات میں بھی شامل کیا گیا۔ جنت کے جو نگران ہیں رضوان، ان کا معاون بنا دیا گیا۔ اسے باقاعدہ جنت میں آنے جانے رہنے کا اجازت نامہ مل گیا۔ جنت میں بھی ذمہ داری، یعنی زمین سے آسمان اور پھر جنت تک۔ بالکل۔ اور جنت میں بھی اس نے اپنی عبادت اور علم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی بھی رہا۔ وہاں بھی وہ دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا۔ وہ اپنی کامیابیوں کے آپ کہہ لیں عروج پر تھا۔ لیکن شاید اسی بلندی پر اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا۔ کیسا خیال؟ کہ اس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اسے اپنا موجودہ مقام، مطلب فرشتوں کی استادی، جنت کی ذمہ داری، یہ کم لگنے لگا۔ وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا تھا۔ بادشاہت؟ کس پر؟ فرشتوں پر حکمرانی یا کچھ اور؟ اگر ہم اس ماخذ کو سمجھیں تو یہ صرف فرشتوں پر حکمرانی نہیں تھی، یہ اس سے بھی بڑی خواہش تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحانی بلندی اور دنیاوی قسم کی حاکمیت کی خواہش ملتی نظر آتی ہے۔ کہ اس نے پہلے اپنی قوم یعنی جنات کی طرف اپنے نمائندے بھیجے کہ وہ اس کی پوری اطاعت کریں۔ اچھا، تو اس کی قوم نے کیا کیا؟ مان لی بات؟ آخر وہ اتنا بڑا مقام پا چکا تھا۔ نہیں مانی کہ انہوں نے انکار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے 5 نمائندوں کو قتل بھی کر دیا۔ اس پر عزازیل کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی سرکش قوم کو سزا دے۔ اجازت ملنے پر اس نے لشکر تیار کیا اور اپنی ہی قوم کو کچل دیا۔ اوہ، اپنی ہی قوم کے خلاف جنگ؟ جی، اس کے بعد اس کا اختیار اور طاقت تو بہت ہی بڑھ گئی۔ اس کے پاس گویا حفظ اقلیم یعنی 7 زمینیں، حفظ افلاک یعنی 7 آسمان، جنت، دوزخ، سب کا اختیار آ گیا۔ اس نے ہر جگہ عبادت گاہیں بنائیں، ہر جگہ سجدے کیے۔ لیکن اس ساری ظاہری عبادت کے پیچھے اس کے دل میں ایک بہت ہی خوفناک خواہش پنپ رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ خود کو کائنات کا بادشاہ بنانے کی، نعوذ باللہ رب بن جانے کی۔ رب بن جانے کی خواہش؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی عبادت، اتنا علم، فرشتوں کی استادی، جنت، اور آخر میں یہ خواہش؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے اور شاید مرکزی نقطہ بھی۔ یہ متن جیسے دکھا رہا ہے کہ بظاہر نیکی اور علم کے باوجود انا اور طاقت کی بھوک کیسے گمراہ کر سکتی ہے۔ اس نے اس خواہش کا ذکر کچھ مقرب فرشتوں سے کیا بھی، لیکن جب انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو وہ بظاہر چپ ہو گیا، مگر وہ آگ اندر جلتی رہی، اور اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ بالکل اسی ماحول میں جب عزازیل بظاہر طاقت اور عبادت کے عروج پر تھا، لیکن اندر سے ایک خطرناک خواہش پال رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ ہے وہ لمحہ جسے ابلیس کے زوال کا آغاز کہا جاتا ہے۔ کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو اور عزازیل کو بھی حکم دیا کہ وہ آدم کو تعظیمی سجدہ کریں تو سب نے حکم مانا سوائے عزازیل کے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا بتائی اس نے انکار کی؟ اس نے وہی دلیل دی جو اس کے تکبر کو دکھاتی تھی۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں افضل ہوں، میں کیوں اس کمتر مخلوق کو سجدہ کروں؟ اس نے اپنی لمبی عبادت کا، اپنے علم کا، فرشتوں پر اپنی استادی کا حوالہ بھی دیا، جیسے یہ چیزیں اسے اللہ کے حکم سے بھی بالاتر بناتی ہوں یا خلافت کا حقدار اسے بناتی ہوں۔
یعنی اس نے اپنی ذات کو، اپنی تخلیق کو، اپنی کامیابیوں کو اللہ کے حکم سے اوپر سمجھا؟ بالکل، بالکل یہی بات، اور یہی اس کا زوال بنا کہ یہ صرف ایک حکم نہ ماننے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس کے اندر جو تکبر تھا، جو حسد تھا کہ آدم کو وہ مقام کیوں ملا جو وہ خود چاہتا تھا، جو سرکشی تھی اور جو شرک کی حد تک پہنچی ہوئی خواہش تھی، اس سب کا اظہار تھا۔ شرک اس معنی میں کہ اس نے اپنے دل میں جو خدائی کا دعویٰ چھپایا تھا وہ اس انکار سے سامنے آ گیا، اس نے اللہ کے اختیار کو چیلنج کیا۔ تو وہ ساری عبادتیں، وہ لاکھوں سال کا علم، وہ فرشتوں کی استادی، سب کچھ ایک لمحے کے تکبر اور حکم نہ ماننے کی وجہ سے ضائع ہو گیا؟ اس ایک انکار نے اس کی اصلیت سب پر کھول دی۔ اس کے بعد بھی جب اسے غلطی کا احساس دلایا گیا، توبہ کا موقع دیا گیا، تو اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اور سرکشی دکھائی۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کر سکے اور ثابت کر سکے کہ انسان خلافت کے لائق نہیں ہے۔ اور کیا اسے مہلت مل گئی؟ جی ہاں، اسے مہلت دے دی گئی، اور بس اسی لمحے وہ فرشتوں کا عظیم استاد عزازیل سے ہمیشہ کے لیے ملعون ابلیس یعنی مایوس یا شیطان یعنی سرکش بن گیا۔ اس کی وہ لاکھوں سال کی تاریخ جو علم و عبادت سے شروع ہوئی تھی، تکبر، حسد اور حکم عدولی پر ختم ہوئی۔ تو آج ہم نے اس ماخذ تاریخ ابلیس اور سرکشی کا انجام کی روشنی میں ایک لمبا اور کافی پیچیدہ سفر طے کیا۔ ہم نے جنات کی پرانی سرکش تاریخ سے شروع کیا، پھر عزازیل کے ناقابل یقین عروج کو دیکھا، آسمانوں اور جنت میں اس کے مقام کو جانا، اس کے دل میں پیدا ہونے والی خطرناک خواہش کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر آدم کی تخلیق کے وقت اس کا امتحان، اور آخر کار تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کا ہمیشہ کا زوال دیکھا۔